لگتا ہے کہ پولیٹیشین پلان میں جو اصل انیشیٹو ہے، جو موٹیو ہے، وہ انگریزوں کا ہی پریویل کیا اور مسلم لیگ نے اس کو سپورٹ کیا، مسلم لیگ اس کے ساتھ چلی اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وہی مفادات جو پارٹیشن کے بعد بھی ہمیں نظر آ رہے اگر ایسا ہوتا ہیں۔ تو پاکستان بننے کے بعد ہم، یہ جو یہاں کی اگریسو ریلیجس آئیڈینٹی ہے ہم، وہ مسلسل بڑھتی تو نہیں، وہ کم ہوتی۔ اگر یہ انگریز کے منصوبے سے بنا تھا تو وہ پھر وہ آئیڈینٹی مسلسل بڑھتی کیوں گئی؟ اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں کو سوٹ کرتا تھا کہ سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے مذہبی تشخص مضبوط ہو، لیکن وہ مذہبی تشخص اس کے عوام کے اپنے جذبات کے بغیر تو نہیں ہوتا، یعنی صرف کسی کے کہنے سے تو نہیں بنتا۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے انگریزوں نے یہ موومنٹ بنائی کہ چونکہ یہ مسلم ایلیمنٹ، مسلم جذبات، اسلام، مذہب، ان کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، تو بعد میں اسی کو انہوں نے پروموٹ کر دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن مطلب ہے اس کے اوپر اتنا جو ایمفیسس ہے وہ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی قوم کو کسی کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی پوری ایک قوم کو کہنا کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا ہمیں پاکستان کے منصوبے کی نفی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کو تو ہم نہیں کہہ رہے۔ اسی طریقے سے پنجاب بھی بہت آخر میں جا کے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب تقسیم ہونی ہی ہونی ہے، لیکن میں ٹوکتا ہوں، سوری، میں چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی مجھے اتنی میموری ہے کہ جیسے ایک ٹاڈلر کو ہوتی ہے اور پھر بعد تک وہ نعرے میں سنتا رہا ہوں، ایک پولا جتی داتے خضر پتر کتی دا، یہ پبلک نعرہ تھا۔ پبلک نعرہ کوئی انگریز کسی کے منہ میں ڈال سکتا ہے؟ پورے ملک کے منہ میں، پورے پنجاب میں نعرہ تھا یہ۔ جب اسٹیبلشمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں پاکستان اب اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، برٹش اسٹیبلشمنٹ تھی نا یہاں پہ نہیں، انڈیا کے اندر برٹش اسٹیبلشمنٹ وہ ہر جگہ کروا دیتی، انڈیا کے لوگوں کو بھی انگریز کے وہ روس کے خلاف کروا دیتی۔ میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آگے بڑھ کے۔ پاکستان کی اس وقت کی جو سچویشن ہے، اس میں عمران کو جب ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کے بہت سے لوگ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ عمران کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی، اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس کے امیج کو ابھارا۔ جو اس وقت مضبوط قیادت تھی میاں نواز شریف کی شکل میں، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، میڈیا کے ذریعے، جوڈیشری کے ذریعے، جرنیلوں نے خود سارا کچھ، تو اس کی سپیس جو ہے وہ پھر ان کو ملی۔ تو اس وقت جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں یا پبلک کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہی کر رہا ہے جو عمران چاہ رہا ہے۔ یہ جرنیل خود سارا کچھ نہیں کر رہے، لیکن جب اس کو موقع دیا گیا، اس کو لیے سپیس دی گئی، اس کے لیے ماحول کریٹ کیا گیا، ماحول بنایا گیا، تو وہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے پرویز مشرف کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، چودھری شجاعت ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ظفر اللہ خان جمالی، کاف لیگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جب نون لیگ کا مطلب خاتمہ کرنا تھا، کمزور کرنا تھا، ایک حکومت تشکیل دینی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ انتخابات بھی جیت گئے، سارا کچھ کر گئے اور انہوں نے پورے حکومت کا ٹرن مکمل کیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح سے شاگرد ہے، اسی تناظر میں چیزوں کو دیکھتی ہے، اسی تناظر میں ڈیوائڈ اینڈ رول کسی طرح سے کرتی ہے، کسی کو دباتی ہے، کسی کو اٹھاتی ہے۔ اگر یہ کر سکتی ہے تو برٹش اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کر سکتی تھی کہ مسلم لیگ کا اس طرح سے پبلک میں امیج بناتی، اس کو ابھارتی اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے؟ ہاں، لیکن کہاں رہتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ؟ یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے ملک میں حاکم ہیں اور رات دن یہ کام کرتے ہیں۔ سر وائسرائے کی جو یہاں پہ پورے انڈیا کا تھا، لیکن اس کو جو امیج بنانا تھا، جن لوگوں کو اس نے یوز کرنا تھا، وہ تو مسلمان تھے۔ مسلمانوں کا فوکس جتنا جس قدر بھی وہ کر سکے تو انہوں نے کیا۔ کب سے شروع کیا انہوں نے یہ؟
کمیونل اوارڈ کے بعد یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ آگے چلا. اچھا پھر ایک اور ہے 47 کے جو الیکشن تھے ان الیکشن کی بنیاد پہ پاکستان نہیں بن سکتا تھا. ان الیکشن کو پیچھے کرنے کے لیے اور ایک نئی موومنٹ چلانے کے لیے نیا ماحول کریٹ کرنے کے لیے کیبنٹ مشن پلان لایا گیا. اگر 46 یا 7 کے جو الیکشن ہیں ان کو آپ دیکھیں تو پنجاب میں خضر یا ٹوانا کی حکومت بنتی ہے, خیبر پختونخوا میں خدائی خدمتگاروں کی حکومت بنتی ہے, سندھ میں جو پوزیشن ہے وہ بھی مسلم لیگ کے حق میں کوئی بہت نہیں تھی, وہ گورنر نے کچھ سیٹیں وغیرہ دے کے, ادروائز 50% سے شاید کم ہی سیٹیں تھیں جو مسلم لیگ کے ساتھ تھی. تو اس بنیاد پہ اگر خیبر پختونخوا کو بھی آپ نکال دیتے ہیں, پنجاب کو بھی آپ نکال دیتے ہیں, تو پاکستان تو نہیں بنا سکتے. پاکستان جو بنا 46 کے الیکشن کی بنیاد پہ نہیں بلکہ 46 کے الیکشن کو پیچھے دھکیل دینے اور پھر ایک نئی موومنٹ جو آپ کیبنٹ مشن پلان کی شکل میں لائے اس کو آپ نے ماضی کا حصہ بنا دیا انتخابات کو. تو پھر اس کی بنیاد پہ پھر آگے بہت زیادہ فرقہ واریت بڑھا کے پھر ڈائریکٹ ایکشن پلان ساری چیزیں, تو ایک نیا ماحول پیدا کیا گیا جس میں پھر کانگریس مجبور ہوئی شاید انڈیا کی تقسیم کو ماننے کے لیے. تو گویا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ میری یہ سوچ ہے کہ یہ جو انڈیا کی تقسیم ہے یہ انگریزوں کا پلان تھا, اور وہی پلان تھا جس پہ آپ نے بھی بات کی کہ وہ سوویت یونین کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انڈیا کو تو وہ کانگریس کو تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت آپ اتنی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے پورے موڈز بدل دیتی ہے. اس میں مجھے تھوڑا یہ سمجھائیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو 200 سے زیادہ سال انڈیا میں رہی, پنجاب میں تو بہت تھوڑا عرصہ رہی انگریز اسٹیبلشمنٹ, وہ 1917 سے لے کے 1947 تک 30 ایئرس وہ پاکستان کے لیے مسلمانوں کو تو کب تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی, لیکن وہ ہندوؤں میں سے کسی علاقے کسی سیکشن کو کسی گروہ کو روس کے خلاف تیار نہیں کر سکی. یہ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم تھوڑی سی ماضی میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے 1857 کی جو وار ہوئی یا جو جھگڑا ہوا اس کے بعد میجارٹی اور منارٹی کا ایک کنسیپٹ دیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ تھوڑے ہیں اور آپ پہ ہندوستانی یا ہندو جو ہے وہ آپ پہ حکمرانی کریں گے. اسی بنیاد پہ پھر آگے انہوں نے جداگانہ انتخابات کا سلسلہ شروع کیا. کانگریس تو فائٹ کرتی رہی انگریزوں سے آزادی کے لیے, جبکہ مسلم لیگ کا ہم رول یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انگریزوں کے خلاف نہیں لڑ رہی بلکہ وہ کانگریس کے خلاف لڑ رہی ہے. تو مسلمانوں کو اپنے حق میں بنانا, استعمال کرنا, میجارٹی کا تصور دے کے کہ ہندو میجارٹی میں ہے یہ گویا آپ کو کھا جائیں گے, آپ کو نقصان پہنچائیں گے, آسان تھا. کیوں آسان تھا؟ ایک وجہ مذہب کا کنسیپٹ ہے. ظاہر ہے آپ لیڈرشپ جب پیدا کرتے ہیں آپ سارے لوگوں کو تو نہیں کر سکتے نا, تو یہ میجارٹی اور مائنارٹی کا کنسیپٹ ریلیجن کی بنیاد کو بناتے ہوئے تو ان کے لیے آسان کرنا مشکل کیوں تھا؟ یہ مائنارٹی مسلم جو تھے صرف یہی تھے اس ملک میں نہیں, لیکن یہی مائنارٹی تھی ایسی جس کو استعمال کیا جا سکتا تھا. وہ کیوں؟ اس بنیاد پہ کہ ان کے اندر مذہبی سینٹیمنٹس اس طرح سے تھے. اسلام کا مذہبی عیسائی مذہبی نہیں تھے یہاں کے, یا جو ڈوگرے تھے یا سکھ تھے. سفیشینٹ ایریا اور ایک اتنی سفیشینٹ جو پاپولیشن ہے وہ شاید دوسروں کی نہیں تھی. لیکن سکھ تھے, ایگریسو لوگ ہیں, پاورفل لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جو اپنی روٹس ہیں ان کی جو اپنی دھرتی کے ساتھ روٹس ہیں وہ ان کو کسی اور جگہ پہ نہیں لے جاتی, جبکہ مسلمانوں کو کسی اور مکہ اور مدینہ میں لے جاتی ہیں. یہ تو مکہ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تو ادھر ہی ہیں, ادھر ہی رہنا تھا. لیکن کیسے ان کو اکسا لیا کہ یہ مذہبی ہیں, سکھوں کو نہیں اکسا سکے کہ وہ مذہبی نہیں ہیں. میں آپ کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں, اگر انہوں نے سکھوں کو کر لیا ہوتا, آج اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی, تو یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ سکھوں کو ہی کیوں کیا, مسلمانوں کو کیوں نہیں کیا, ان کی تو آبادی بھی زیادہ تھی. تو ان کو بھی کر لیتے تو کیا گناہ تھا, زیادہ بڑی طاقت ان کو مل جاتی انگریز
روس کے خلاف. نہیں، پھر ان کو ایکسلریٹ کرنا شاید زیادہ مشکل ہوتا ہے. کس بنیاد پہ کرتے؟ مسلمانوں کو تو مذہب کی بنیاد پہ کر لیا، تو سکھوں کو کیوں نہیں کہ ہندوؤں کے خلاف تو وہ لڑ رہے ہیں ابھی تک. بعد میں لڑنا شروع ہوئے نا، پہلے تو نہیں لڑ رہے تھے. موجود کوئی بات تھی تو ضیاء الحق جیسا بندہ ان کو اکسا سکتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ ذہن ہی بدل دیتی ہے، وہ سکھوں کو نہیں اکسا سکتی تھی. آپ کے سامنے بات ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کیا بنیاد ہے؟ میں تو بتا رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے نا. ایک قوم یہاں 700 سال سے رولر کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھتی تھی، وہ ڈیموکریسی میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اس کو خوف آتا تھا کہ ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے تو مارے جائیں گے. ان کو مذہب نے اور اس 700 سال کی حکومت نے اتنا نارسسسٹ بنا دیا تھا کہ ان کا دل کرتا تھا یا وہ رول کریں انڈیا یا وہ الگ ہو جائیں. یہی اس کو مدد ملی، اس کو مدد دی انگریز کے خفیہ منصوبوں نے، کہ ان کو لگا کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ پاگل لوگ ہیں، ان کو اگر آپ الگ کر دیں گے تو یہ روس کے خلاف بھی ہمارے دوست ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان بیچاروں کی بد نصیبی ہے کہ ان کو امپیریل پاور نے پاگل کیا. آپ تو یہ ان کو تو سارے جرم سے آزاد کر رہے ہیں. میرا خیال یہی ہے کہ میں نے ابوالکلام آزاد کا بھی پڑھا کہ یہ ہوا ہے جو انگریزوں نے کھڑا کیا ہے کہ مسلمانوں کو وہ دبا لیں گے. سر سید کا بھی یہ میں نے کوٹیشن پڑھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ جناح صاحب کی بھی ایک سپیچ ایسی موجود ہے. یہ بیسیکلی رولر کی منٹیلٹی ہے جو کہ رول نہیں کر سکا. اچھا، اس وقت انڈیا کے اندر پاکستان سے زیادہ بڑی آبادی ہے. کس کی؟ آپ مسلمانوں کی. ہاں جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سارے جو مسلمان ہیں کشمیر ابھی تک وہ نہیں گئے انڈیا؟ نہیں، میں نہیں گیا. ہاں تو پھر یہ اچھا، میں نے اس موقف کے اتنے بڑے آپ پرچارک ہیں تو آپ جائیں، آپ جا کے انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیں. وہ تیسری نسل گزرنے کے بعد بھی وہ مکس نہیں ہو رہا ہے انڈیا کی تہذیب کے ساتھ. وہ مسلسل اکڑے ہوئے ہیں. اور ان کو مودی نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے آپ تیسری نسل ہو گئی ہے، آپ وہیں کے وہیں ہو، ترقی نہیں کرتے. آپ ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر لے لو پلیز. اب وہ اس نے اتنا جو پریشر بنایا ہے تو اس کے بعد اس انڈر دیٹ پریشر خاموش ہیں. اور بہت سارا ایک ینگ لوگوں کا طبقہ ہے جو کہ مکس اپ ہو رہا ہے.